ساروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے. باہر سے کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا. کافر لوگ پورا زور لگا رہے تھے کسی طریقے سے خندق پار کر کے ان لوگوں تک پہنچ جائیں، لیکن وہ خندق کو پار نہ کر سکے. ایک وقت ایسا آیا انہوں نے ایسے زور کی تیر اندازی کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک ٹھنڈی آہ کھینچی. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ. اے اللہ، ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی. میرے محبوب، آپ اس وقت اتنے جلال میں کیوں آئے؟ آپ نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کا مبارک خون بہایا تھا. آپ نے احد والوں کو بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے. اب آپ اتنے جلال میں آئے، ایسی جلال بھری بد دعا دے رہے ہیں. اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. جی ہاں، طائف میں میرے محبوب کا خون بہایا گیا تھا، وہ برداشت کر سکتے تھے. احد میں میرے محبوب کے دندان شہید کیے گئے تھے، وہ برداشت کر سکتے تھے. یہاں پہ رب کا حکم ٹوٹ چکا تھا، ایک نماز قضا ہو گئی تھی، آپ برداشت نہیں کر سکے. اتنے جلال میں آ گئے: یا اللہ، ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی. ایک نماز کس قدر اہمیت کی حامل تھی. میرے محبوب کی نظر میں ایک نماز آپ کے مبارک خون سے زیادہ قیمتی تھی، آپ کے مبارک دندان سے زیادہ قیمتی تھی. یہ وہی عظیم فریضہ ہے جو روزانہ 5 مرتبہ ہمارے ہاں پامال ہو رہا ہے، ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، اصل عشق اور اصل محبت اتباع کا نام ہے. حضرات صحابہ کرام کو اگر محبت رسول میں کمال حاصل تھا تو ان کو اطاعت رسول میں بھی کمال حاصل تھا. محبت رسول ایسی کہ قیامت کی صبح تک ایسی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکے گا جیسے وہ حضرات رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے. آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات ہے. افغانستان میں جب رشیا حملہ آور ہوا تھا، اوپر قوت کے ساتھ آیا تھا، زبردست منصوبہ بندی کے ساتھ آیا تھا، اور ہر قسم کا اسلحہ لے کے آیا تھا، اور کھلا بے دریغ استعمال کر رہا تھا. کوئی روکنے والا نہیں تھا. چند ایسے سرفیرے نوجوان تھے جنہوں نے رشیا کے خلاف مزاحمت کا فیصلہ کر دیا. لیکن رشیا جس انداز سے مزاحمت کاروں کو کچل رہا تھا، تو اس کے نتیجے میں ان حضرات کے لیے شہروں میں سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، دیہات میں بھی چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. مجبوراً ان کو برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پہ مورچوں میں چھپنا پڑا. چنانچہ مورچوں میں رہتے تھے، کبھی کبھار نیچے آبادی کی طرف آتے تھے، اپنی کارروائیاں کر کے پھر دوبارہ برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے مورچوں میں بیٹھ جاتے تھے. زبردست مجاہدی والی زندگی تھی. کھانے کو کبھی کچھ مل جاتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا. اس طریقے سے وہ لوگ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے. رات کا وقت تھا، پہاڑ کی چوٹی پہ ایک مورچے میں اس طرح چند ایک حضرات بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے حالات حاضرہ کے بارے میں. تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ اس دین کی خاطر ہم نے اتنی مشقت اٹھائی، اتنے مجاہدے برداشت کیے، اتنی قربانی دی کہ ایسی قربانیاں تو حضرات صحابہ کرام نے بھی نہیں دی ہوں گی. اس نے یہ بات کر لی نادانی میں، لا علمی میں، کہ ایسی قربانیاں تو صحابہ نے بھی نہیں دی ہوں گی. وہی بندہ تھا. رات کو سارے سو گئے، وہ بندہ بھی سو گیا. صبح کے وقت اسی بندے نے اپنے ساتھیوں کو ایک خواب سنایا. خواب سنا رہا تھا کہ میں نے رات عجیب منظر دیکھا.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ تشریف فرما ہے. گاڑی کی پچھلے حصے میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہوں اور چند ایک صحابہ کرام بھی گاڑی میں سوار تھے ہمارے ساتھ. گاڑی چل رہی تھی، دشوار گزار راستہ تھا، خطرناک کھائیاں تھیں، زبردست موڑ تھے، پہاڑ کے اوپر گاڑی چڑھ رہی تھی. اب ڈرائیور بہت مہارت کے ساتھ اس تنگ راستے سے گاڑی کو چھڑا کے لے کے جا رہا تھا. کافی بلندی پہ چڑھ گئی. اچانک ڈرائیور نے کہہ دیا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے. جب اس نے یہ کہا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تو ڈرائیور نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ روکے تو نہیں، البتہ آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئی. اب جب گاڑی پیچھے کی طرف آ رہی تھی، دائیں بائیں خطرناک کھائیاں اور زبردست موڑ اور زبردست گہرائی، اس بات کا یقین تھا کہ چند لمحوں کے بعد یہ گاڑی کسی گہری کھائی میں گر جائے گی. وہ بندہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی تو فکر نہیں تھی، لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. چنانچہ میرے ساتھیوں نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور گاڑی سے چھلانگیں لگائیں اور دائیں بائیں سے ہم پتھر اٹھانے کے لیے بھاگ پڑے کہ ہم پتھر لائیں اور گاڑی کے ٹائروں کے نیچے پتھر رکھیں، گاڑی پیچھے آنے سے رک جائے. تو وہ کہتے ہم دور سے پتھر اٹھا کے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. ہم نے کیا دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام نے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے اپنے سر رکھے ہوئے تھے اور اپنے سروں کے ذریعے گاڑی کو روکا ہوا تھا. یہ اس بندے کو خاموش پیغام دیا گیا کہ حضرات صحابہ کرام جیسی محبت کا دعویٰ کرنے والے، حضرات صحابہ کرام جیسی قربانی کا دعویٰ کرنے والے یقیناً خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو محبت رسول میں ان کو کمال حاصل تھا، تو دوسری جانب ان کو اطاعت رسول میں بھی کمال حاصل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر مرنے مٹنے والے، اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے اصل میں یہی عاشق رسول تھے. محبت اور اطاعت آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. محبت کا دعویٰ ہے، اطاعت نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بن جائیں. اور میں اگلی بات عرض کروں کہ جب بھی اطاعت رسول کی بات